رات کے اندھیرے میں محل کے میناروں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف دور کہیں سے نگہبانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لیکن بادشاہ سلامت، شہنشاہ تیمورزاد، آج رات بے چین تھے۔ انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک پراسرار بوڑھا سفید داڑھی والا شخص ان سے کہہ رہا تھا، اے بادشاہ، اگر تو سچا حکمران بننا چاہتا ہے تو جادوگر زیرام کو ڈھونڈ اور اس سے علم حاصل کر، ورنہ تیرا تخت، تیری سلطنت سب ریت کی دیوار کی مانند بکھر جائیں گے۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھے اور فوراً اپنے خاص وزیر یعنی منشی دانش علی کو طلب کیا۔ دانش علی وہ شخص تھا جس کے دماغ کی چالاکی اس کی عاجزی سے چھپی رہتی تھی، مگر بادشاہ کی نادانی اکثر اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی تھی۔ منشی صاحب، بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں کہا، ہمیں زیرام جادوگر کو ڈھونڈنا ہے، وہی ہمیں کامیابی کا راز بتائے گا۔ دانش علی نے آہستہ سے پوچھا، حضور، یہ خواب میں آیا جادوگر ہے یا حقیقت میں کوئی ہے؟ خواب؟ مگر ایسا خواب جو حقیقت سے بڑھ کر سچ لگ رہا ہے، بادشاہ نے زور دے کر کہا۔ دانش علی نے بادشاہ کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک خدشہ سر اٹھا رہا تھا۔ یہ جادوگر زیرام کیا واقعی بادشاہ کی مدد کرے گا؟ آئیے کسی سازش کی شروعات ہے۔ اگلے ہی دن بادشاہ نے سرکاری حکم جاری کیا کہ سلطنت بھر میں جادوگر زیرام کو تلاش کیا جائے۔ 2 ہفتے بعد فوجی ایک عجیب و غریب شخص کو محل میں لے کر آئے۔ اس کا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا تھا، لباس پر سنہری ستارے اور چاند بنے تھے، اور ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی کی چھڑی تھی۔ بادشاہ سلامت، وہ جھک کر بولا، میں زیرام ہوں، کائنات کے رازوں کا امین، وقت کے پردوں میں جھانکنے والا۔ بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا، وہ آخرکار ہماری سلطنت کا مقدر سنورنے جا رہا ہے۔ لیکن دانش علی خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس جادوگر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھ رہا تھا، جو سچ سے زیادہ مکاری سے بھرپور تھی۔ زیرام نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ علم و طاقت چاہتے ہیں تو آپ کو 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ ہر آزمائش میں آپ کو میرے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ فوراً مان گیا۔ پہلی آزمائش تھی رعایا کی پرکھ۔ زیرام نے کہا، آپ 1 ہفتے کے لیے سلطنت سے نکل کر ایک عام شخص کی حیثیت سے لوگوں میں رہیں، ان کے خیالات سنیں۔ بادشاہ نے پہلی بار ایسا کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دانش علی نے بھی اس کی تائید کی۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کے حالات جاننا بادشاہ کی آنکھیں کھول سکتا ہے۔ بادشاہ نے سادہ کپڑے پہنے، چہرے پر نقاب ڈال کر ایک مزدور کی حیثیت سے شہر کا رخ کیا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں دکاندار جھوٹ بول رہے ہیں، اہلکار رشوت لے رہے ہیں، اور لوگ بادشاہ کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت جس کے پاؤں میں جوتے تک نہ تھے نے کہا، ہمارے بادشاہ کو اگر شرم ہوتی تو محل میں سونے کے بستر پر سونے کے بجائے ہمارے آنسو دیکھتا۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل دہل گیا۔ وہ رات کو لوٹ کر روتا رہا۔ دوسرے دن وہ محل لوٹا اور جادوگر سے کہا، میں نے اپنی سلطنت کو پہچانا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ زیرام نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ابھی پہلی سیڑھی ہے میرے بادشاہ، اگلی آزمائش اصل طاقت کی ہے۔ دانش علی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زیرام کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، مگر وہ خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عقل مند انسان کبھی بات کو زبردستی نہیں منواتا، وہ وقت آنے پر سچ کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ اسی رات جب بادشاہ زیرام کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا، جادوگر نے ایک پھولدار شیشی نکالی۔ یہ ہے جادو کا عرق، اگر آپ اسے پی لیں تو 3 دنوں تک آپ کے جسم سے روشنی نکلے گی اور لوگ آپ کو دیوتا سمجھنے لگیں گے۔ بادشاہ جھجکا، لیکن زیرام کی چالاک باتوں میں آ کر وہ شیشی پینے کو تیار ہو گیا۔ لیکن اسی لمحے دانش علی وہاں آ گیا۔ راکیے بادشاہ سلامت، اس نے بلند آواز میں کہا، اگر آپ نے یہ پی لیا تو آپ کے جسم سے روشنی نہیں نکلے گی بلکہ عقل نکل جائے گی۔ زیرام نے آنکھیں تن کیں۔ یہ وزیر آپ کا دشمن ہے بادشاہ سلامت، یہ چاہتا ہے کہ آپ ویسے ہی بے وقوف رہیں۔ اب بادشاہ دونوں کے بیچ پھنس گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ میں جادو کی شیشی تھی، ایک طرف جادوگر کی مکار آنکھیں، دوسری طرف وزیر کی سچی مگر خاموش اپیل۔ محل کا دربار خاموش تھا۔ بادشاہ شہنشاہ تیمورزاد کے ہاتھ میں وہی شیشی تھی جس میں جادو کا عرق موجود تھا۔
ایک طرف زیرام جادوگر اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا اور دوسری طرف منشی دانش علی کی آنکھوں میں اضطراب تھا مگر اس کی آواز میں اعتماد تھا۔ حضور، عقل کا چراغ جلے گا، آ جادو کی چمک دمک۔ فیصلہ آپ کا ہے، دانش نے دھیرے سے کہا۔ بادشاہ نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا اور پھر ضدی انداز میں شیشی کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ دانش کا دل دھک سے رہ گیا۔ بادشاہ نے عرق پیا اور چند ہی لمحوں میں اس کے جسم پر چمک نمودار ہونے لگی۔ درباری چونک اٹھے۔ زیرام نے بلند آواز میں اعلان کیا، دیکھو، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں رہا، اب یہ روشنیوں کا بادشاہ ہے، کائنات کی طاقت کا وارث۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، درباری جھک گئے اور بادشاہ نشے میں جھومنے لگا۔ وہ سمجھا اب وہ واقعی خاص ہو چکا ہے، لیکن دانش علی کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ اگلے 3 دنوں میں بادشاہ تیمورزاد کے انداز بدل گئے۔ وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا اور اپنے چمکتے جسم کو دیکھ کر فخر کرتا۔ رعایا کے لیے نئے ٹیکس عائد کیے گئے تاکہ جادوئی ترقیاتی منصوبے بنائے جا سکیں۔ ہر گلی، ہر کوچے میں زیرام کے بت نصب کیے جانے لگے۔ محل میں دانش علی کو پیچھے کر دیا گیا۔ اب مشورہ صرف زیرام دیتا تھا۔ مگر تیسرے دن بادشاہ کی چمک مدھم ہونے لگی۔ جسم پر سرخ دھبے ابھرنے لگے۔ وہ تکلیف میں کراہنے لگا۔ زیرام، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ زیرام نے آنکھیں موند کر کہا، یہ معمولی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے ایک اور جادوئی شیشی چاہیے، لیکن اس کے بدلے مجھے 3 اختیار دیے جائیں۔ کون سے اختیار؟ بادشاہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ پہلا، وزیر دانش علی کو قید میں ڈال دیا جائے۔ دوسرا، شاہی خزانہ میرے اختیار میں ہو۔ تیسرا، سلطنت کی مستقبل کی تمام پالیسیوں کی منظوری میرے ہاتھ میں ہو۔ بادشاہ بیرا گیا۔ اسے لگا شاید یہ سب ضروری ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا، منشی دانش علی کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے دانش نے آخری بار دربار میں درخواست کی، مجھے صرف 1 دن دیجیے۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں نہ بتا سکا کہ زیرام کون ہے تو مجھے سزا دیجیے۔ بادشاہ نے محض ضد میں آ کر اجازت دے دی۔ دانش علی محل سے نکل گیا اور سیدھا شہر کے قدیم کتب خانے پہنچا۔ وہاں اس نے زیرام کے بارے میں پرانے ریکارڈز اور کتب کھولیں۔ جلد ہی اسے ایک پرانی تحریر ملی۔ زیرام دراصل ایک بھگوڑا جادوگر ہے جسے کئی سال پہلے سلطنت خراسان سے نکالا گیا کیونکہ وہ بادشاہوں کو بے وقوف بنا کر ان کی سلطنت ہتھیا لیتا تھا۔ دانش علی کے ہاتھ وہ ثبوت لگ چکے تھے جو زیرام کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ اگلی صبح بادشاہ کا جسم مکمل طور پر سوج چکا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، زیرام، میری حالت ٹھیک کرو۔ زیرام خاموشی سے ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا، اب سلطنت میری ہے اور تم صرف میرے اشاروں پر چلنے والے ایک کھلونا ہو۔ اسی لمحے دانش علی دربار میں داخل ہوا، ہاتھ میں پرانی کتاب اور تحریری ثبوت۔ بادشاہ سلامت، یہ دیکھیے زیرام کا اصل چہرہ۔ یہ صرف جادوگر نہیں بلکہ ایک خونی فریبکار ہے جو سلطنتیں ہڑپنے کے لیے خواب بیچتا ہے۔ بادشاہ نے کتاب کے صفحات کو کانپتے ہاتھوں سے کھولا اور جیسے ہی وہ سب پڑھا اس کے چہرے پر ہوش آ گیا۔ پکڑو اسے، بادشاہ نے چیخ کر کہا۔ مگر زیرام نے جادوئی چھڑی گھمائی، ایک دھوئیں کا طوفان الفاٹے اور وہ غائب ہو گیا۔ زیرام فرار ہو چکا تھا لیکن اپنا زہر سلطنت میں چھوڑ چکا تھا۔ بادشاہ تیمورزاد کی آنکھیں کھل چکی تھیں مگر وہ اب بھی بہت کمزور تھا۔ اس نے منشی دانش علی سے کہا، ہم نے تمہاری عقل کو کم سمجھا اور ایک چمک دمک والے خواب کو حقیقت مان لیا۔ دانش علی نے فقط اتنا کہا، حضور، عقل وہ چراغ ہے جو اندھیرے سے نہیں ڈرتا بلکہ سچ کا راستہ دکھاتا ہے۔ محل کی فصیلوں پر خاموشی تھی، پرندے بھی جیسے ڈر کے مارے چھپ گئے ہوں۔ بادشاہ تیمورزاد کی طبیعت اب بھی ناساز تھی، جسم پر جادو کے اثرات باقی تھے، لیکن اس کی آنکھیں اب خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کا سامنا کر رہی تھیں۔ دانش علی جو کبھی دربار کے کونے میں بیٹھا نظر انداز ہوتا تھا اب بادشاہ کا قریبی مشیر بن چکا تھا۔ مگر زیرام غائب ہو چکا تھا اور یہ سب جانتے تھے کہ وہ کسی نئے فریب کے ساتھ واپس آئے گا۔ چند دن بعد شہر کے اطراف ایک خوفناک خبر پھیل گئی۔
زیرام واپس آ چکا ہے۔ اس بار وہ صرف ایک جادوگر نہیں بلکہ ایک فوج کے ساتھ آیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں قلعے کے دروازوں پر زیرام کی فوج نے حملہ کیا۔ اس نے چالاکی سے قریبی قبیلوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، انہیں دولت، طاقت اور جادو کے وعدے دیے تھے۔ محل کے اندر خوف کی فضا طاری ہو گئی۔ بادشاہ جو پہلے خود کو دیوتا سمجھتا تھا اب دیوار سے لگا ہوا تھا۔ دانش علی، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو سپاہی بھی کم ہیں اور عوام ہم سے خوش نہیں، بادشاہ نے مایوس ہو کر کہا۔ دانش علی نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا، حضور، آپ کے پاس ابھی بھی سب سے بڑی طاقت موجود ہے، عوام کی محبت اور سچ کی طاقت، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلا قدم خود اٹھانا ہوگا۔ دانش علی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ خود شہر کے چوراہے پر جائے، سچائی کا اعلان کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور لوگوں سے معافی مانگے۔ پہلے تو بادشاہ ہچکچایا، لیکن پھر ہمت کر کے اگلی صبح وہ ایک عام لباس میں شہر کے وسط میں گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے میری سلطنت کے لوگوں، میں نے تمہیں نظر انداز کیا، جادو کے فریب میں آیا اور تمہاری تکلیف کو نہ سمجھ سکا۔ آج میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر تم ساتھ دو تو ہم سب مل کر زیرام کا مقابلہ کریں گے۔ لوگ خاموش ہو گئے، مگر پھر ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی، وہی جس نے پہلے بادشاہ کو بد دعائیں دی تھیں۔ اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں۔ اس جملے کے بعد عوام کا سمندر اٹھ کھڑا ہوا۔ سپاہی جو پہلے ڈرے ہوئے تھے اب عوام کی ہمت سے پرجوش ہو گئے۔ زیرام نے محل پر آخری حملہ کرنے کی تیاری کی، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اب صرف فوج نہیں، پوری رعایا بادشاہ کے ساتھ کھڑی ہے، اس بادشاہ کے ساتھ جو اب دانائی اور سچائی کا علمبردار بن چکا ہے۔ دانش علی نے فوج کی چالاکی سے حکمت عملی بنائی، جادو کے خلاف آئینے، شفاف دھاتیں اور عقل سے بنائی گئی تدبیریں استعمال کی گئیں۔ زیرام نے جادو سے قلعے پر آگ برسائی، مگر دانش کی اسکیم سے تمام آگ انعکاس سے زیرام کی ہی طرف پلٹ گئی۔ زیرام چیخا، مگر اسے اپنے ہی جادو نے گھیر لیا۔ وہ تڑپتا ہوا زمین پر گرا اور آخری الفاظ کہے، میں نے عقل کو کم سمجھا اور فریب کو اپنا ہتھیار بنایا، یہی میری بربادی بنی۔ لوگوں نے سکہ سانس لیا۔ چند دن بعد بادشاہ تیمورزاد نے اپنی سلطنت کا نیا دستور اعلان کیا۔ ہر فیصلے میں عوام کی رائے شامل ہوگی۔ دانش علی کو سلطنت کا امشن اعظم مقرر کیا گیا۔ تعلیم، انصاف اور عقل کی بنیاد پر حکومت کی جائے گی۔ بادشاہ نے محل میں ایک سنہری تختی لگوائی جس پر درج تھا، سچائی اور عقل وہ چراغ ہیں جو جادو کے اندھیرے کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ کہانی ختم ہوئی، مگر سبق باقی ہے۔ اگر بادشاہ بے وقوف ہو تو جادوگر حکومت کر لیتا ہے، لیکن اگر بادشاہ عقل سے فیصلے کرے تو نہ صرف وہ خود بچتا ہے بلکہ سلطنت بھی چمک اٹھتی ہے۔ دانش، وفا اور سچ کا انجام ہمیشہ جیت ہوتا ہے، چاہے وقت کتنا بھی برا کیوں نہ ہو۔